کہ اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑا ہے وہ روز اول سے ہی پہلے دن سے ہی اسلام کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے خلاف، بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، غریب مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنا، یہ پہلے دن سے چلا ہے. یہ چیلنجز جو ہے آج کے نہیں ہیں. جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے متعلق کہ یہ ہتھیارے ہیں، ڈکیتی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ مار پیٹ کرنے والے ہیں، یہ افواہیں پہلے سے بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں، آج ہی کے زمانے میں نہیں. اور رسول پاک کی ذات کو لے کر کے بھی پروپیگنڈے اس وقت مکہ والے پھیلاتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ساحر ہیں، یہ بھی باتیں چلتی تھی. اور اس کے علاوہ جو غریب مسلمان نظر آتے ان کو پکڑ کر کے پیٹنا، مارنا، یہ موب لنچنگ مکہ والے کرتے تھے. لیکن میرے عزیزوں، ان تمام چنوتیوں کے باوجود نہ اسلام تب رکا تھا نہ آج رکے گا. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں ان دشمنوں کو کہا تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا راتوں رات کہ کل کی صبح اٹھیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے. کسی کے پاس 5 سال کا پلان ہے، کسی کے پاس 10 سال کا پلان ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے منصوبے ہیں. یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں. ہاں، یہ صرف اور صرف ہندوستان میں نہیں ہے، گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے پورا ورلڈ اس میں ملوث ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی دین ہے، اسلام. سب کا ٹارگٹ اسلام ہے. ظاہر سی بات ہے کوڑیوں سے کوئی نہیں نفرت کرتا، جلتا نہیں. جو حسن والا ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حسن والا ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، جو ظاہر میں بھی حسین ہے اور باطن میں بھی حسین ہے. یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پورا انسان بن سکے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام ہر زمانے میں ٹارگٹ رہا، آج بھی ہے، آج بھی ہے. اور میرے آقا نے کیا سچ فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے. جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹا مارتا ہے، اس طرح ساری قومیں دنیا میں جتنی ہے وہ سب مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا بھی تھا، یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا سب جھپٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل. فرماتے نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، ہواؤں سے اڑ جائے گی، پیوریٹی نہیں ہوگی. مخلص لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لاٹے ڈنڈے سے بھاگ جانے والے، انہی کو سمندر کے جھاگ کے برابر کہا گیا. ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمندر کے جھاگ کی طرح کہا گیا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، کیا یہ حدیث پاک صادق نہیں آتی؟ آج ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ میں نے ایک چٹھی لکھی، ایک بڑے عہدیدار ہیں، ادھیکاری ہیں، ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈیفینیشن چاہیے ایک چیز کا
ایک چیز کی تعریف اصطلاح میں دہشت گردی کسے کہتے ہیں ڈیفائن کر کے ہمیں دے دو. ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کی تعریف ہوگی نا, کوئی ڈیفینیشن ہوگی. آتنکوادی کسے کہتے ہیں, دہشت گرد کسے کہتے ہیں, ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں. ان صاحب نے اورلی تو کہا کہ جو کمیونٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچائے اس کو آتنکواد کہتے ہیں. لوگوں کے لیے جو نقصان پہنچائے اور دیش کو جو نقصان پہنچائے. لیکن یہ تو اورلی کہا گیا ہے. میرے عزیزوں, اس ڈیفینیشن پر اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ اترتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو بھی آتنکواد اور دہشت گرد نہیں کہا جاتا. مسلمان چاقو رکھ لے تو وہ دہشت گرد ہے, مسلمان کے پاس بلیڈ بھی مل جائے تو آتنکواد نہیں. لیکن کوئی دوسری قوم کسی کو ٹائر میں جلا کے مار ڈالے, نہیں, وہ تو اس کی بھاونائیں ہیں, وہ تو اس کے جذبات ہیں. یہ جو ہیپوکریسی ہے پوری دنیا میں ہے, ایک جگہ کی نہیں. میں آپ کو مثال بتا دوں. پنجاب میں کچھ سکھوں نے مل کر کے ایک شخص کو مارا, اور اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا, ختم ہی کر دیا. الزام کیا تھا اس شخص پر کہ اس نے سکھوں کی گرنتھ کو جلایا تھا, مقدس کتاب کو, ہولی بک کو آگ لگایا تھا. تو سکھوں نے پکڑ کر کے اس کو مارا بھی, پیٹا بھی, کاٹا بھی اور ختم بھی کر دیا. لیکن اس پورے مسئلے کو, اس پورے ایشو کو میڈیا نے کہیں نہیں کہا کہ آتنکیوں کا حملہ تھا. نہیں کہا گیا کہ ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتا, ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتا, اس لیے انہوں نے ایک شخص کو مار ڈالا. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں خود بھی منع کرتا ہوں, کسی کی بھی مقدس کتاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. آستھا کا مسئلہ ہے, جذبات کے, کوئی بھی بے قابو ہو سکتا ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن سیم مسئلہ دوسری جگہ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہو, اور ہوا بھی, قرآن پاک کی بے ادبی بنگلہ دیش میں ہوئی, اور وہاں پر بھی کچھ بنگالی مسلمانوں نے کسی کو پکڑ کر کے مارا, لیکن وہ سارے آتنکوادی ہو گئے, وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. کیوں؟ قرآن کے نام پر ایک شخص کو مارا کیسے؟ یہ ان کے اندر کٹرتا ہے, یہ ان کے اندر شدت ہے. یہ جو دوہری پالیسی ہے کہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنائی جاتی ہے. آج تک آپ نے کبھی کمپیئر کر کے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کون کرواتا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوئے ہیں؟ میں اپنے ڈیٹا کو نہیں بتاتا, ان کے ذریعے سے, ان کے دوارا نکالے گئے ڈیٹا اور آنکڑوں کو ہی اگر رکھوں, امریکہ کے ذریعے سے جو جنگیں نافذ کی گئی ہیں, کروڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. وہ چاہے عراق ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, ویتنام ہو, یا دیگر کنٹریز میں جو لوگ مرے ہیں جنگوں میں, فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, دونوں ملا کر کے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی. یہ ساری موتوں کا ذمہ دار آج تک کبھی دہشت گرد نہیں کہلایا, کبھی آتنکواد اس کو نہیں کہا جاتا. چند دنوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہو کر نمازیوں پر بندوق تانا اور 50 لوگوں کو ایک ساتھ بھون دیا, نماز پڑھنے والے لوگ. یہ جو مانسکتا آئی تھی, اس کے اندر کٹرتا آئی, مسلمان دشمن, اسلام دشمن. یہ کس نے بنایا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ ساری چیزیں آج میں وجہ بتا کر کے آپ کو جاؤں گا. میری کل کی اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہوتا ہے اور گولیوں سے سارے نمازیوں کو بھون دیتا ہے. 40 سے 50 لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں. لیکن پوری دنیا نے اس کو آتنکی حملہ نہیں کہا, اس کو دہشت گردانہ حملہ نہیں کہا, اس کو ٹیرر اٹیک نہیں کہا. اس پہ بھی یہ کہا گیا وہ مانسکتا اس کی صحیح نہیں تھی, یا مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا, پاگل ٹائپ کا آدمی تھا, اس لیے ایسا ہو گیا. میرے عزیزوں, یہ دوہرا معیار ایک جگہ نہیں, نیوزی لینڈ ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, امریکہ ہو, UK ہو, یا پھر دنیا کی کسی بھی خطے میں,
یہ جو ڈیفینیشن انہوں نے جو بتایا نا ملک اور قوم کا جو نقصان پہنچا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ کبھی نہیں اس ڈیفینیشن پر اترتے. یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے لفظ مسلمانوں کے لیے. اسلامو فوبیا، پورے ورلڈ میں آج اسلامو فوبیا، یہ کیا چیز ہے؟ اسلام